ہندوستان سے چلتا ہوں، علی کی بزم میں ایک طبیب پہنچ گیا، طبیب، اور اس نے کہا اچھا کوئی بیٹھا ہوا بڑے علم کا اعلان کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تو نبی کا وارث کہتا ہے اپنے کو، اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، شریعت کا علم ہوگا، اسلام کا علم ہوگا، بس وہ سمجھ رہا ہے یہ ملاؤں کی طرح کا کوئی ملا بیٹھا ہوا۔ آج تک لوگوں کو ملا اور مولا میں فرق پتہ نہیں چلا۔ اب وہ آیا اپنے سام علمی لے کر، مبلغ علمی لے کر۔ میں پوچھتا ہوں سوال، یہ جب بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے مجھ سے ہر سوال پوچھو، مجھ سے ہر سوال پوچھو، اس نے سوالات پوچھے اور علی نے اس سے پلٹ کے سوال پوچھے۔ وہ تخلیق انسانی، امراض، بیماریاں، ان کا علاج، ان پر بات کر رہا۔ اور علی کے اور جو وارث علم رسول تھے وہ ان امور کو بتا رہے تھے کہ جو امور قرآن نے مفصل بیان نہیں کیے۔ دیکھیں میں نے رک کر جملہ کہا ہے، رسول اور وارث علم رسول وہ علوم بیان کر رہے تھے کہ جو قرآن نے مفصل بیان نہیں کیے۔ ایک بزم علی نے سجائی سلونی والی، اس میں علی سے سوال کیے گئے۔ ایک بزم علی کے چھٹے وارث نے ایک یونیورسٹی کی صورت میں سجائی جسے جامع جعفر صادق کہا گیا۔ بیٹھا ہوا میرا چھٹا امام اپنی مسند پہ تشریف فرما ہے، آ گیا وہ طبیب ہندی، اس کو بڑے اپنی جراحت پر ناز، اس کو بڑی اپنی حکمت پہ ناز، اس کو بڑی اپنی طبابت پہ ناز، اس کو اپنی دوائیوں پہ ناز، آ کے پوچھ رہا ہے یہ مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ اعضائے جسمانی کے ماہر ہو، علم الابدان کے ماہر ہو، ایک ایک جز کے بارے میں، ایک ایک عضو کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا سب جانتا ہوں۔ دل کہاں ہے، دل کا کیا کام ہے، اور اس کی رگیں، اس کی شریانیں؟ کہا اچھا سوچو، ان سب چیزوں کو چھوڑو، میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ۔ دیکھیے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں نے آیت سے روایت کو ملایا۔ سورہ مومن، سورہ حج کی آیت آپ کے حوالے کر دی کہ ہم نے نطفہ بنایا، علقہ بنایا، مضغہ بنایا، اور یہ سب چیزیں۔ اب اس کی تفصیل۔ کہا اچھا ہم تم سے سوال پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ علم الابدان کے ماہر ہو، یہ بتاؤ یہ سر پہ بال کیوں ہیں، جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ اچھا یہ کھوپڑی جو ہے یہ 4 حصوں میں تقسیم کیوں ہے، یہ پوری مسطح ایک جیسی کیوں نہیں؟ نہیں جانتا۔ اچھا یہ ماتھے پر جو لکیریں ہیں کس لیے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، علم معصومی؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا یہ بھویں کس لیے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ بادامی شکل کی کیوں ہیں، چوکور کیوں نہیں ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا یہ ناک ستواں کیوں ہے، اس کے سوراخ نیچے کیوں ہے، اوپر کیوں نہیں ہے نا، معصوم کے جملے۔ کہا نہیں جانتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ یہ داڑھی جو ہے یہ کیوں نکالی گئی ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا یہ آگے کے دانت نوکیلے ہیں، یہ پیچھے کے داڑھ جو ہیں یہ چپٹے کیوں ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا یہ بیچ میں مسوڑے کیوں ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا نہیں جانتا۔ کہا اچھا بتاؤ کہ جسم کے اکثر اعضاء پر بال ہیں، یہ جو ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہے، یہ تمہارے گھٹنے جو ہیں یہ پیچھے کی طرف، آگے کی طرف کیوں مڑتے ہیں، پیچھے کی طرف کیوں نہیں مڑتے؟ کہا نہیں جانتا۔ جو پوچھتے جا رہے ہیں کہہ رہے نہیں جانتا، نہیں جانتا، نہیں جانتا۔ کہا کہ اب کیا جاننا چاہتے ہو؟ اب بیٹھا، اب تک جو غرور تھا وہ پانی ہو گیا، دھوئیں کی طرح اڑا۔ کہا سنو، دیکھیے ہم مسلسل 1400 برس سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ علتیں وہی بتا سکتا ہے جس نے سب کچھ بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہ تو علم خدا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کو کیوں بنایا، ہم نے ہر چیز کو کیوں بنایا، یہ تو علم خدا ہے۔ کہا سنو، اللہ نے سر پر یہ جو بال رکھے ہیں نا، ان بالوں کی جڑوں میں سوراخ ہے، اور بال رکھے اس لیے تاکہ یہ سوراخ مسام کی شکل میں ہو، اور دماغ میں جو کچھ آبخارات ہوتے ہیں وہ ان سے باہر چلے جائیں۔ اگر یہ آبخارات دماغ میں جمع رہیں گے تو دماغ میں فساد کا باعث بن جائیں گے۔ کہا یہ کھوپڑی 4 حصوں میں تقسیم اس لیے کہ اگر کبھی کھوپڑی پہ ضرب لگے تو 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ضرب ایک ساتھ کھوپڑی پہ اثر انداز نہ ہو۔ کہا ضرب تقسیم ہو جائے، جس نے دیکھا ہے نا سیریبرم یہ سب وہ جانتا ہے۔ کہا سنو، یہ ماتھے پہ لکیریں اس لیے ہیں کہ اگر سر سے پسینہ بہے تو دائیں بائیں چلا جائے، آنکھوں میں نہ آئے۔ جی طرح کہا دیکھو یہ بھویں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ سورج کی شعاع تمہیں تنگ نہ کرے، براہ راست آنکھوں میں نہ جائے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا کبھی دیکھتے ہو نا سورج سامنے ہو تو یوں کر کے دیکھتے ہو،
معصوم نے اشارہ کیا، کہا کبھی جب بہت تیز دھوپ ہو تو یوں کر کے دیکھتے ہو نا؟ کہا اسی لیے ہمیں بنائی ہیں تاکہ سورج کی شعاع بقدر ضرورت آنکھوں تک آئے، یہ بھویں۔ کہا آنکھیں بادامی شکل کی اس لیے کہ اگر چوکور ہوتی تو آنکھوں کا مادہ آنکھوں ہی میں رہ جاتا، جسے آنسو کہتے ہو فاسد مادہ، وہ باہر نہ نکل پاتا، اس لیے بادامی شکل ہے کہ جو فاسد مادہ جمع ہو وہ اس نوک کے ذریعے سے باہر چلا جائے۔ کہا یہ ناک کے سراغ نیچے اس لیے کہ اگر سراغ اوپر ہوتے تو نہ خوشبو کا احساس ہوتا نہ بدبو کا احساس ہوتا، اس لیے کہ جو دھواں ہوتا ہے، جو لطیف شے ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور اس لیے بھی ناک کے سراغ نیچے ہیں کہ دماغ کے جو فاسد مادے ہیں جو نزلے کی صورت میں بہتے ہیں وہ ناک سے باہر چلے جائیں، اگر سراغ اوپر ہوتے تو وہ وہیں رہ جاتے اور پھر دماغ کو جا کر فساد پھیلاتے، اور میرا جملہ ہے پھر پاگل ہی پیدا ہوتے سارے۔ کہا کہ یہ جو دانت ہے نا آگے کے نوکیلے اس لیے ہیں تاکہ غذا توڑنے میں آسانی، پیچھے کے داڑھ چپٹے اس لیے تاکہ چبانے میں آسانی، اور کہا یہ مسوڑے کس لیے ہیں؟ کہا مسوڑے اس لیے ہیں، تم نے کبھی کوئی عمارت تعمیر ہوتے دیکھی ہے؟ جب اینٹ سے اینٹ کو ملایا جاتا ہے بیچ میں گارا رکھا جاتا ہے تاکہ اینٹ مضبوط ہو جائے۔ کہا مسوڑے اس لیے تاکہ دونوں داڑھ آپس میں مضبوطی سے جمے رہیں۔ کہا سنو یہ داڑھی اس لیے دی ہے تاکہ عورت اور مرد میں فرق سلامت رہے، تاکہ عورت اور مرد میں فرق واضح ہو جائے۔ اور سنو یہ ہاتھ میں بال اس لیے نہیں ہے تاکہ چیزوں کو محسوس کرنے میں آسانی۔ پاؤں پیچھے کی طرف اس لیے نہیں مڑ رہے ہیں کہ اگر آگے کی طرف مڑتے پیچھے کی طرف مڑتے تو تمہیں چلنے میں دشواری ہوتی۔ ایک ایک چیز کے بارے میں جس چیز کو اللہ نے اختصاراً بیان کیا معصوم نے تفصیلاً بیان کیا۔